اور ملک کے اندر ایسی فسکل مینجمنٹ کی جائے جس کا ایک مکمل پلان تیار کر لیا گیا ہے، جو دن رات وزیر اعظم پاکستان، کیونکہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کو ڈالر کی پرائس کا انکریز ٹی وی سے نہیں پتہ چلتا، جو صبح اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ آج ڈالر کی پرائس کیا ہے تو مجھے صبح اٹھ کر ٹی وی سے پتہ چلی۔ یہ وزیر اعظم دن رات کو سوتا نہیں ہے، اور آج پاکستان کی عوام جس مشکل سے گزر رہی ہے اس کا سدباب کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اور کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام غیر ضروری لگژری آئٹمز کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور ایک تفصیل اس کی لسٹ ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کو دے بھی دوں گی اور میں بھی اناؤنس بھی کروں گی۔ تمام وہ آئٹمز جو عام عوام کے استعمال میں نہیں ہے بلکہ وہ لگژری آئٹمز ہیں، وہ نان اسینشل جن کو غیر ضروری آئٹمز کہا جاتا ہے، اس کی امپورٹ پر مکمل بین لگا دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر فوڈ آئٹمز ہیں، اس کے اندر تزئین و آرائش کی تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر تمام امپورٹڈ گاڑیاں بین کر دی گئی ہیں۔ آج ملک ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ملک کے اندر 4 سال جو معاشی تباہی اور دہشت گردی کی گئی، اس کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر سے جو ملک کے اپنے ریسورسز ہیں اور ملک کے اندر آنے والی جو امپورٹ ہے، جو غیر ضروری ہے، جو نان اسینشل آئٹمز ہیں، ان کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر، اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنامک پلان کے تحت۔ اور یہ تمام چیزیں 2 مہینے کے لیے جو اس کا فوری فارن ریزرو ایکسچینج کے اوپر امپیکٹ آئے گا، اور سالانہ یہ تمام چیزیں بین کرنے کے ساتھ ساتھ سالانہ جو اس کا امپیکٹ ہے دیگر اقدامات کرنے کے بعد وہ $6 بلین سالانہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں بتاتی چلوں کہ جو اولین ترجیح اس وقت ہے وہ ہمارا امپورٹ کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے اس کو کم کرنا، اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اکنامک پالیسی انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے۔ اور اس سے جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا وہ لوکل انڈسٹری، لوکل پروڈیوسرز، لوکل لیول کے اوپر جو ملک کے اندر انڈسٹری لگی ہوئی ہے، یہ ڈائریکٹ اس کو فائدہ ہوگا۔ جو کنزیومر گڈز ہیں وہ لوکلی جو پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے استعمال میں اضافہ ہوگا۔ لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو ترقی ملے گی۔ ملک کے اندر لوکلی اس انڈسٹری کے انکریز ہونے سے جو روزگار ہے، جو 60 لاکھ لوگ 4 سال میں بے روزگار کر دیے گئے، اور جو تمام امپورٹڈ کابینہ، ترجمان، مشیر جن کو یہاں نوکریاں دی گئیں جو اس وقت تک ایکسپورٹ ہو چکے ہیں، جن کی شکلیں بھی نظر نہیں آتی، تو ملک کے اندر لوکل انڈسٹری کو فروغ دے کر ملک کے اندر روزگار کا انتظام اس اکنامک پلان کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اور یہ ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر ہوگا، اور جو ملک کے اس وقت میں نے جیسے پہلے کہا کہ 4 سال میں جتنا قرضہ لیا گیا، آج جو شخص کنٹینر پر چڑھا ہوا ہے اور ایک ملک کے اندر ایک اینٹ نہیں لگائی گئی، ملک کا قرضہ 25,000 سے 43,000 ارب کر دیا گیا۔ تو اس اقدام سے نہ صرف ڈالر پرائس میں اسٹیبلٹی آئے گی فارن ریزروز میں، بلکہ اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ملک کا جو انحصار ہے قرضوں کے اوپر وہ بھی کم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ جو مقامی صنعت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور اس کے اندر بڑی گاڑیاں مکمل طور پر بین کی جا رہی ہیں، موبائل فونز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کیے جا رہے ہیں، ہوم اپلائنسز مکمل طور پر امپورٹڈ بین کر دی گئی ہیں، ڈرائی فروٹس اور فروٹس مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے، کراکری کی تمام آئٹمز بین کر دی گئی ہیں، اور پرائیویٹ ویپنز جو ہے امپورٹڈ وہ بند کر دیے گئے ہیں، شوز جو ہے وہ بھی کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے، جو شینڈلیئرز اور لائٹننگ کے ایکوپمنٹس ہیں مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں، ڈیکوریشن پیسز جو فوڈ آئٹمز میں ساسز ہیں، فروزن میٹ ہے، فروٹس ہیں، وہ مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں، سینیٹری ویئر مکمل طور پر بند، جو ڈورز اینڈ ونڈو فریمز ہیں مکمل طور پر امپورٹ جو ہے اس کی بند کر دی گئی ہے، فش اینڈ فروزن فوڈ، فش جو ہے میں آلریڈی بتا چکی ہوں، کارپٹس جو ہیں مکمل طور پر،
پریزروڈ اور فروٹ آئٹمس بھی مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں. ٹیشو پیپرز بھی مکمل طور پر بین کر دیے گئے ہیں. فرنیچر اور جتنا یہ میک اپ اور شیمپوز کا آئٹم ہے امپورٹڈ, اس کے اوپر بھی مکمل بین لگا دیا گیا ہے. گاڑیوں کا اور موبائل فونز کا میں نے پہلے بتا دیا. کنفیکشنری, جتنی کنفیکشنری انڈسٹری میں امپورٹڈ چیزیں استعمال ہوتی ہیں مکمل بین لگا دیا گیا ہے. لگژری میٹریسز اور سلیپنگ بیگز پہ مکمل بین لگا دیا گیا ہے. فروٹ آئٹمز میں جیمز اور جیلیز بھی انکلوڈڈ ہیں. باتھ روم ویئر, ٹوائلٹریز, ہیٹر, بلوئر, سن گلاسز, کچن ویئر, ایریٹڈ واٹر, فروزن میٹ, جوسز, پاسٹاز, آئس کریم, سگریٹس, شیونگ گڈز, لگژری لیدر, میوزیکل انسٹرومنٹس, سیلون آئٹمس, چاکلیٹس, تمام چیزوں کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے. اس لیے میں یہ آئٹمس بھی آپ کو میں دے دوں گی, اور یہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر حکومت نے ان آئٹمس کو اس اکنامک ایمرجنسی جو کہ ان نالائکوں نے, نااہلوں نے ملک کے اندر ایک کرپٹ ٹولہ, کارٹلز اور مافیا جو ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ملک کے اندر مسلط تھا, یہ ان کی جو اعمال نامہ ہے اور جو معاشی دہشت گردی ملک کے اندر کی گئی ہے, جس کو یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ملک کی اکنامک کی جو پالیسی ہے اور معیشت ہے وہ کس سمت جا رہی ہے. یہ ہیں وہ اقدامات اور فسکل مینجمنٹ اور اکنامک پلان کا یہ وہ حصہ ہے جو ابھی فائنل ہو کر آپ کے سامنے پیش کری. اور اس طرح کے بہت سے, آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر انرجی کنزرویشن اور جو پیٹرولیم کی پرائس ہے اور یہ جو انٹرنلی جو فکسز ہیں وہ ہم کس طرح, جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کس طرح ہم انٹرنل فسکل مینجمنٹ کے ذریعے کم کر سکتے ہیں, یہ اقدامات جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں کہ آج صبح دوپہر شام وہ ٹولہ جو ملک کے اوپر 4 سال مسلط رہا, عمران خان صاحب کی 4 سال حکومت وفاق میں اور 9 سال حکومت خیبر پختونخوا میں, جس میں 9 سال احتساب کمیشن کو تالا, تمام نیب کے جو کیسز تھے ان کو تالا, کسی بھی ایسی اکاؤنٹیبلٹی میں جس میں عمران خان صاحب کا نام آتا تھا جو آج بھی خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر کیس کو تالا, اور بی آر ٹی پشاور کو تالا, بلین ٹری سونامی کے کیس کو تالا. اور یہ وہ حکومت ہے جو 4 سال مسلط رہی. آج کہتی ہے مہنگائی کیوں ہوئی, تو عمران خان صاحب 2.3% سے 16% مہنگائی آپ نے کی. ملک کے اندر تاریخی قرضہ آپ نے لیا, ملک کے اندر معاشی دہشت گردی آپ نے کی, پیٹرولیم کی پرائس عدم اعتماد کی کامیابی کے ڈر سے اپنے بدبودار سیاسی موٹیوز کے لیے ان فنڈڈ سبسڈی دی, اور ملک کی معیشت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا. آپ نے ملک کے اندر معاشی